هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ زندگیاں باقی ہیں، صحت باقی ہے، عقل اور ہوش سلامت ہیں، اپنے گھروں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے جنازے اٹھ گئے، یاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے یہی اوقات دواخانوں میں گزر رہے ہیں، یاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پردیس میں ہیں، محنت مزدوری میں اتنے مشغول ہیں کہ روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس مجلس میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان سے کیا تربیت لی جانی چاہیے، رمضان میں سچی اور پکی توبہ کا طریقہ کیا ہے، رمضان کا اثر رمضان کے بعد کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ عزیز طالبات اور دینی ماں اور بہنوں، ربانی بننے کی نیت کرو، صرف رمضانی نہیں، ربانی بننے کی نیت کرو، صرف رمضانی نہیں، رب والا بنیں گے، رب کو راضی کریں گے، رمضان میں زیادہ کریں گے، رمضان کے بعد بھی من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ علم کا سفر اور آگے بڑھائیے تاکہ پتہ چلے کہ رب کیا چاہتا ہے عقیدوں میں، رب کیا چاہتا ہے نماز روزے کی قضا میں، رب کیا چاہتا ہے رشتوں کے جوڑنے میں، شادی کے طریقے میں، کمانے خرچ کرنے میں، میرے رب کی چاہت کیا ہے۔ علم ہوگا تبھی تو رب چاہی زندگی گزاریں گے، ورنہ من چاہی زندگی چلے گی۔ پوری توبہ کا ارادہ ہے تو رمضان کے بعد کی زندگی بدل چکی ہوگی۔ صرف رمضان تک مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، صرف رمضان تک مجھے قرآن پکڑنا ہے، پھر اس کے بعد پہلے کی طرح زندگی۔ تو میں نے ربانی بننے کی نیت ہی نہیں کی۔ اثر محسوس ہونا چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی حمام میں جا کر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ حمام میں جا کر آیا ہے، حجام کے پاس جا کر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حجام کے پاس جا کر آیا ہے۔ رمضان
سے گزر کر آیا ہے تو پتہ چلنا چاہیے کہ رمضان سے آیا ہے۔ عبادت کو عادت نہ بناؤ، عبادت کو رسم نہ بناؤ، عبادت کو صرف ماحول یا انتظام میں نہ کرو بلکہ احتساب میں کرو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا تربیت دینا چاہتے ہیں اب سنیے۔ روزے کے ذریعے سے یہ تربیت دینا چاہتے ہیں، روزے کے ذریعے سے یہ تربیت دینا چاہتے ہیں۔ 14 گھنٹے 15 گھنٹے لندن وغیرہ میں 16-17 گھنٹے آدمی پانی نہیں پیتا روزے کی حالت میں۔ تو اے میرے بندوں اور بندیوں، جب پانی چھوڑ سکتے ہو، حرام پانی شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حلال کھانا چھوڑ سکتے ہو، حرام لقمہ 11 مہینے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عبرت لو کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھایا، روزی بڑھا دی۔ روزہ رکھواتے ہیں، روزی بڑھا دیتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہو کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ اگر ہم حرام سے روزہ رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ تربیت دے رہے۔ تراویح کی 20 رکعت پڑھتے ہو، 11 مہینے 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہماری بہنوں کا بڑا احسان ہے، افطار کھلاتی ہیں، سحر پکاتی ہیں، تازہ روٹی دیتی ہیں، گرم گرم سالن پیش کرتی ہیں، 12 بجے سوتی ہیں، 3:30 بجے اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تربیت دے رہے ہیں کہ میری بندیوں، جب رمضان میں سحر میں اٹھ سکتی ہو تو عام دنوں میں فجر میں کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ رمضان میں سحر پکا سکتی ہو تو عام دنوں میں تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ مشق ہے قوت ارادی کے استعمال کی، مشق ہے قوت ارادی کے استعمال کی۔ ارادہ کر لیا آپ نے، جم گئے، نہیں کھانا ہے مجھے، نہیں پینا ہے، اللہ نے طاقت دے دی۔ ایسے ہی ہمیں فلانا گناہ چھوڑنا ہے، نہیں کرنا ہے، طے کر لو، تب پھر یہ رمضان تربیت والا بنے گا۔ کھانا چھوڑ دیں گے ہم، پانی چھوڑ دیں گے ہم، سب سے روزہ رکھ لیا، سوشل میڈیا سے روزہ نہیں رکھا، فون سے روزہ نہیں رکھا، تو روزے کی جو تاثیر اور تربیت ملنا چاہیے وہ تربیت ہمیں نہیں ملے گی۔ کوالٹی دیکھتا ہے آدمی، اچھی بریانی کہاں کی ہے، مزہ دیکھتا ہے کہاں کی حلیم اچھی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہاں کی تراویح اچھی ہے، کون سا روزہ اچھا ہے؟ تراویح میں شارٹ کٹ چاہیے، روزے میں اعلیٰ کوالٹی کا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہم؟ سب سے اعلیٰ روزہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، سب سے اعلیٰ روزہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے۔ دوسرے کیٹیگری کا روزہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ کر بتائے۔ تیسرا درجہ لو کوالٹی کا روزہ ہے
صرف کھانے پانی سے بچ کر بتائے۔ ہمیں اعلیٰ درجے کے روزے کی فکر کرنا چاہیے، اعلیٰ درجے کے روزے کی فکر کرنا چاہیے۔ رمضان ختم ہو گیا، کیا مسلمان بھی ختم ہو گئے؟ رمضان ختم ہو گیا، کیا اسلام بھی ختم ہو گیا؟ رمضان ختم ہو گیا تو کیا شریعت ختم ہو گئی؟ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمان صاحب مثال دیتے، ایک آدمی 1 مہینہ صحت مند رہتا ہو، 11 مہینے بیمار رہتا ہو، 1 مہینہ نہاتا ہو، 11 مہینے نہیں نہاتا ہو، کیا بولیں گے آپ اس کو صفائی پسند بولیں گے؟ آپ اس کو صحت مند بولیں گے؟ نہیں بولیں گے آپ۔ اسی طرح 1 مہینہ گناہوں سے بچتے ہیں، 11 مہینے نہیں۔ 1 مہینہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، 11 مہینے بولتے ہیں، تو ہم جھوٹے ہی کہلائیں گے، ہم بدکار ہی کہلائیں گے۔ ہم جیسا بننا چاہیے تھے ہم نے ویسا نہیں بنایا۔ سبق آنا چاہیے رمضان سے، بھوکے سے ہمدردی کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پیٹ بھر نہیں کھاتے تھے، سحر افطار میں فرماتے تھے دہلی کی کتنی گلیوں میں لوگ بھوکے ہیں، نظام الدین اگر انہیں کھانا نہیں کھلا سکتا تو بھوکا رہ کر ان کی بھوک کا کچھ احساس تو باقی رہ سکتا ہے، کچھ لقمے کم کر کے ان کی بھوک میں شریک تو ہو سکتا ہے۔ عادت ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کتنے میں سے خرچ کیا ہے۔ ایک آدمی 100 روپے میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، ایک آدمی 10 روپیے میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، دکھنے میں ایک ہی روپیہ ہے دونوں جگہ، لیکن بڑا سخی وہ ہے جو 10 روپیے میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، بڑا سخی وہ نہیں ہے جو 100 روپیے میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے۔ کتنے میں سے دیا ہے؟ خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے راستے میں۔ رمضان مبارک میں ضرور تراویح میں جی نہیں لگے گا، پیٹ کو قابو میں رکھنا چاہیے، پیٹ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ قرآن سے تعلق بڑھ گیا، روزانہ 1 پارہ رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان کے بعد پاؤ پارہ تو پڑھو، رمضان کے بعد 1 رکوع تو پڑھو۔ یہ کیا کہ رمضان ختم قرآن ختم، تدبر کی عادت ڈالو۔ رمضان کے بعد نفل روزے کی عادت باقی رکھو۔ چلو فرض روزے ہو گئے، عام دنوں میں پیر جمعرات کا روزہ، عام دنوں میں ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ، عام دنوں میں اپنے قضا روزوں کی فکر ہونا چاہیے۔ ہماری دینی بہنوں کو، ہماری دینی ماؤں کو مسجد سے تعلق تھا رمضان میں، رمضان کے بعد مسجد سے تعلق کیوں نہیں؟ ہمیشہ بات کہی جائے گی رشتہ جوڑنے کی، عمل کرنے کے بعد عمل قبول ہوگا اگر ہم نے، دعا قبول ہوگی اگر ہم نے رشتوں کو جوڑا۔ نئے کپڑے خرید لیتے ہیں لوگ، لیکن دلوں کو سینوں کو کینوں سے پاک نہیں کرتے، دل سے بڑے بڑے دیول نکالتے نہیں ہیں۔ اس کی کوشش ہونا چاہیے، کٹے پھٹے رشتوں کو جوڑنے، کٹے پھٹے رشتوں سے ملنے، کٹے پھٹے رشتوں سے معافی تلافی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ سماعت قرآن، ایک جگہ بیٹھ کر لوگ
ایک بہن قرآن پڑھتی ہے، باقی بہنیں سنتی ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن قرآن سننے کے ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے وقت بھی تو دو۔ قرآن سن لیا 20 منٹ، تو 20 منٹ قرآن سیکھنے کے لیے بھی وقت دو، ایک ایک حرف سیکھو، قطرہ قطرہ سمندر ہو جائے گا۔ سفر تو شروع کرو، اور سماعت قرآن کے ساتھ تفسیر قرآن کے حلقے لگاؤ، اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقے میں آخری 10 سورتوں کی تفسیر سناؤ، سورہ یاسین کی، سورہ بقرہ کی تفسیر سناؤ۔ اللہ کے کلام سے زیادہ تاثیر کس میں ہے؟ کیوں نہیں بدلے گا یہ قرآن دلوں کو؟ برکت کیوں نہیں آئے گی قرآن کے آنے کے بعد؟ اس کا ماحول بھی بنانا چاہیے، سال بھر معمول باقی رکھنا چاہیے۔ سحر چاہے 2-4 کھجور ہوں، کھانا چاہیے۔ افطار میں آدمی ہلکا کھائے تاکہ تراویح میں بشاشت رہے۔ علم ترا کی تراویح تو کم از کم پڑھنا چاہیے۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، حافظہ نہیں ہے یا آس پاس سنانے والی نہیں ہے، علم ترا کی تراویح تو پڑھنا چاہیے۔ علم ترا سے لے کر من الجنت والناس تک 10 صورتیں 20 رکعت میں ڈبل پڑھ لیں گے، ہو جائے گی 20 رکعت۔ ہر سجدہ آدمی کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے رمضان میں سرکش شیطان تو قید ہو گیا، اب اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب اب شیطان نے نہیں کیا، تمہارے نفس نے کیا، تمہارے نفس نے کیا۔ اب یہ تمہاری اپنی مکاری ہے۔ رمضان میں پتہ چل جاتا ہے کتنا شیطان کا حصہ تھا، کتنا ہمارے نفس کا حصہ ہے ان گناہوں اور غفلتوں میں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے حق میں مبارک فرمائے، زندگیاں بدلنے، عالم کو بدلنے کا فیصلہ فرمائے۔ تاریخ میں بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی، خندق کی تیاری رمضان میں ہوئی، غزہ کے مسلمان رمضان میں بھی غموں کے برسنے کے باوجود کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ بڑھانے کا موقع ہے، ہمتیں بڑھانے کا موقع ہے۔ رمضان کی وجہ سے سونے کی مقدار بڑھ گئی، رمضان کی وجہ سے صرف کھانے کی مقدار بڑھ گئی، رمضان کی وجہ سے اعمال کی مقدار نہیں بڑھی، رمضان کی وجہ سے عزائم بلند نہیں ہوئے، تو سمجھ لو کہ رمضان کے ذریعے سے جو تربیت لی جانی چاہیے وہ تربیت ہم نے نہیں لی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تربیت والا رمضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمیں سلامت رکھیے رمضان کے لیے، رمضان کو صحیح سالم بنا دیجیے ہمارے لیے، اور صحیح سالم رمضان کو ہم سے قبول فرما لیجیے۔ رمضان آئے گزر گئے، بدل گئے سال، ہمیں بھی بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری تربیت فرما دیجیے۔ اپنے مقبول بندوں کو جو انوارات و برکات، جو روحانی اور فکری فتوحات آپ نے رمضان میں عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی غفلت سے بچا لیجئے، لغویات سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا دیجئے، وقت میں برکت دیجئے، تلاوت کا شوق دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ پوری زندگی گناہ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
اور کلمے والی موت کی افطاری نصیب فرما، پوری زندگی گناہ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جنت میں اپنے دیدار کی عید عطا فرما۔ اے اللہ، چٹخاروں چٹوروں کی افطاریاں بہت کھائی، کلمے والی موت کی افطاری عطا فرما، نئے کپڑے پہننے کی عیدیں بہت دیکھی، جنت میں اپنے دیدار کی عید عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کا تدبر کھول دیجئے، اسلامی شریعت سمجھا دیجئے، ہر خیر عطا فرمائیے، اکابر کا رمضان دے دیجئے، درود نازل فرمائیے، سلام نازل فرمائیے، خاص رحمت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جتنا ان کا ہم پر حق ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں، جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، اے اللہ اتنا درود و سلام نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔